الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی محمد۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام خطیب ملت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عبد الباسط چشتی صاحب، دیگر حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی سالانہ بابرکت محفل پاک ساڑھے انتہائی محترم پروفیسر عبدالغنی مرحوم و مغفور انہاں دی روح دے اصال ثواب واسطے منعقد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعائے اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب دے درجات اخروی بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے، تا حد نگاہ کشادہ فرمائے۔ تسی میں جتنے احباب اس بابرکت محفل وچ حاضر ہوئے، اللہ سب دانا قبول فرما کے ساڑھے سب لئی اے محفل آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے۔ پروفیسر صاحب دے صاحبزادگان انہاں دے عزیز و اقارب نے اس محفل دا اہتمام کیتا، اللہ تعالیٰ انہاں دے مال، جان، رزق، عمر عمل وچ برکات عطا فرمائے۔ جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، او دے ضمن وچ چند معروضات تہاڈی سماعتاں دی نظر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب دی طرف۔ توجہ میرے وال کر لو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلانا آگے آ جائے فلانا پیچھے ہو جائے، جتے جتے بیٹھے ہو صرف توجہ میرے وال رکھو، تھوڑی بڑی مہربانی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب دی طرف۔ یعنی دسیا جا رہا ہے کہ جتھوں تو دنیا وچ گیا ہے اتھے ہی واپس پلٹنا ہے۔ کچھ توڑے مہمان ضلع اوکاڑا تو بھی آئے ہونگے، آئے نے نا، جیڑے اوکاڑا تو آئے نے وہ سرگودہ موجود نے، سرگودہ تو خوشاب چلے جان، میاں والی چلے جان، واپس ہونا اوکاڑا ہی جان۔ تے اسی طرح جس بارگاہ وچوں رب دی طرفوں انسان دنیا وچ آیا تے رب فرماندا ارجعی الی ربک، ہن واپس پلٹنا ہی۔ لیکن میں تینوں دنیا چ بھیجیا، دنیا وچ تو آیا، بچپن گزاریا، جوانی گزاری، پھر میں تینوں واپس آن دا پیغام دے رہا ہوں۔ میرے وال جدو تو پلٹنا ہے نا، اس انداز نال واپس آ، راضیۃ مرضیہ، جدو میرے وال لوٹیں تے تو میرے تے راضی ہوئے تے میں تیرے تے راضی ہوں۔ پیچھے آواز بند کرا سکتے ہو تسی، کیونکہ میں نے موضوع دیتا بھی خواتین بھی نے تے موضوع اس حوالے نال دیتا ہے، بیبیاں سننا ہی نہیں، تے پھر میں کوئی جنے والا موضوع انتخاب کر لوں۔
توجہ رکھو ذرا، گل عرض کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا جدو میرے وال پلٹے اس انداز نال زندگی گزار کیا کہ تو میرے تے راضی ہو تے میں تیرے تے راضی ہوں. تسی دیکھو نا، ایک بچہ ہے، جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے وہ روندہ ہے اور انہوں الٹا دیتا جاندہ ہے. میڈیکل سائنس اس حوالے نال طب آکھ دیئے کہ تاکہ ادھے اعصاب کھلن، اس بچے نو الٹا دیتا جاندہ ہے، پھر انہوں رلایا جاندہ، وہ چیخ دا چلاندہ ہے. خدا نہ خواستہ بچہ پیدا ہوئے تے روئے نانا تے پھر ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، تمام رشتے پریشان. اللہ پتر دیتا روندہ نہیں پہ، یعنی تسی انہیں تک اپنا ہسنا مؤخر کر دیتا کہ جب تک وہ روئے نہ. کیوں جی؟ جب تک انہیں رونا نہیں تسی ہسنا نہیں. اچھا انہوں سوئیاں چبون گے ڈاکٹر کہ بھئی یہ بچہ روئے، انہوں تکلیف ہوئے، تکلیف دیتی جاندی روان واسطے. یعنی دنیا وچ کوئی بھی انسان آیا وہ روندہ ہے، جب تک وہ نہ روئے انہیں تک ادھے پچھلے روندن کہ کاش روے، انہاں دے چہرے دے اتے پریشانی دے اثرات ہوندے کہ اے روئے گا تے تاں ساڑھے چہرے تے خوشی دے اثرات ہونگے، آثار ہونگے. وہ بچہ روندہ تے سارے مسکراندن. رب آکھیا رادیت مردیہ، ادھا مفہوم علماء انج بیان کر رہے ہیں کہ جدو تو دنیا چ گیا سے تو مسکراندہ سے تے سارے ہستے سن. ہن زندگی انج گزار کے میرے وال واپس پلٹ کہ تو مسکراندہ قبری چتر جا، پیچھے سارے روندے چھڑ. اس انداز نال زندگی گزار کے. تو حاضرین کرام، ایک مقام تے اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. رب فرماندہ ہے کہ ایک تیری او کیفیت سی کہ جدو تو مردہ سے فَأَحْيَاكُمْ، فرماندہ ہے میں پھر تنو زندہ کیتا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، میں پھر تنو موت دے آنگا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، رب فرماندہ میں پھر تنو زندہ کر دے آنگا. وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دو حیات اور دو اموات دا ذکر ہو رہا ہے. پہلے مردہ سو، پھر زندہ کیتا، پھر موت دے آنگا، پھر زندہ کرانگا. لیکن زندگی انج گزار کے آنیاں رادیت مردیہ. جدو میرے وال پلٹے تو میرے تے راضی ہوئے تے میں تیرے تے راضی ہوئے. اس انداز نال زندگی گزار کے آ. یعنی دنیا دے اندر تو رہنا ہے نا تے تیرے تو کسی نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، کسی انسان نو تیری زبان تو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تیرے ہاتھ تو کسی نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تیرے مزاج تو کسی نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تیرے عمل تو کسی نو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ او انسان ادو تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ادھے ہاتھ اور ادھی زبان تو کوئی دوسرا محفوظ نہ ہو. یہ آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے. یعنی ایمان دی تکمیل واسطے ایک شرط ہے کہ تیرے ہاتھ اور تیری زبان تو دوسرا تیرا دوست، تیرا بھائی، دوسرا مسلمان محفوظ ہو. جدو باقی محفوظ ہونگے پھر تو رب دی عنایات اور رب دی عطامت تو معزوز ہوئیں گے. میں مختصر ادھا خلاصہ عرض کر دیا. اور پھر میں ایک مثال دے کے عرض کردہ کہ جس وقت اللہ راضی ہوندہ ہے، مثال دے طور تے ایک بادشاہ گزریا سلطان ابراہیم ابن ادم. ایک بعد وچ بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے سن. ایسے ولی کہ بڑی بڑی بزرگ ہستیاں، حضرت داتا گنج بخش جیسی ہستیاں انہاں دے سلسلے وچ مرید نے. سلطان ابراہیم ابن ادم اتنی بڑی شخصیت. جس وقت وہ بادشاہ سن اس وقت متکبر بادشاہ سن، جدو انہاں کو سلطنت سی، اور اتنے تک اپنے بستر تے آرام نہیں سن کر دے جب تک انہاں دے بستر تے پھلاں دی سیج نہیں سی سجائی جاندی. روزانہ تازہ پھول بچھائے جانے. پھر سلطان ابراہیم ابن ادم نو نیند آندی سی. ایک دن خادمہ کمرے دی صفائی کر رہی، تازہ پھول بچھا دیتے گئے کہ بادشاہ نے آ کے آرام کرنا ہے. جس وقت خادمہ نے ویکھیا کہ تازہ پھول بچھا دیتے گئے، بادشاہ دا بستر ہے اور روزانہ پھول تبدیل ہوندے. آج میں چیک تے کراں بادشاہ جے تک آیا نہیں کہ بادشاہ دے بستر وچ اور رعایا یعنی اساڈے بستر وچ فرق کی ہے. بادشاہ دے آن تک میں چیک تے کراں. وہ خادمہ سی انہیں جھاڑو رکھیا، وہ بادشاہ دے بستر تے لیٹ گئی. اجے لیٹی تو بادشاہ
انہیں ویک کیا کیا میرے بستر دی توہین ایک معمولی نوکرانی میرے بستر تے لیٹ گئی. وزیرہ مشیرہ نو پوچھا بھئی انہوں کی سزا دئیے؟ انہاں کیا انہوں ایسی سزا دے کہ تاکہ عبرت دا نشان بن جائے کدی پھر دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کرے تیرے بستر دوستے کوئی انج دا نوکر نوکرانی خادم خادمہ تیرے بستر تے لیٹن دی جرت نہ کرے انہوں عبرت دا نشان بنا. ان توجہ رکھنا لیٹی بستر تے سزا کی تجویز ہوئی انہوں 100 کوڑے مارو. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے مارے جان یہ دی سزا ہے. جس وقت سزا تجویز ہوئی وہ خادمہ مسکرا پئی وہ کہکا مار کے ہسی. سلطان ابراہیم ابن ادم نے آکھیا ٹھہر جاؤ مارن تو پہلے انہیں پوچھو ہسدی کیوں ہوئی؟ انہیں آکھیا ہسدی اس تو آن کہ میں چند گھڑیاں لیٹی تے منو 100 کوڑے تے جیڑا روزانہ لیٹدا پتہ نہیں اودہ کیا شر ہے. ایک گل سنن دی دیر سی اودے دل وچ خوف آ گیا اللہ دا خوف. جدو خوف خدا دل وچ آیا نا تے رب فرماندا ولی من خاف مقام ربہ جنتان. جس وقت میرا خوف کسی دل وچ آ جائے اللہ فرماندا پھر منو ایک جنت نہیں 2 جنتاں عطا کرنا. ہن حقیقی معنی چوں ڈر گیا ہن اودے واسطے 2 جنتاں دا بندوبست کرنا سی. انہیں اللہ دے خوف تو خادمہ نو چھوڑ دیتا سزا معاف کر دیتی. اسی پریشانی دی کیفیتی جو بستر تے لیٹے اور کافی دیر تک اودے تے خوف تاری رہا. اللہ رب العزت نے فرشتہ نے حکم دیتا ہے دی چھت تے دوڑن دی آواز پیدا کرو. فرشتے او دی چھت تے دوڑن دی قدمہ دی آہٹ پیدا کر دیں تے آواز دے کے کہندہ کون ہے میری چھت تے؟ اگو جواب آیا ساڑھے اونٹ گم ہو گئے تیری چھت تو اسی وہ تلاش کر رہے ہیں. کہنے لگا کدی اٹھ بھی چھتاں تو لبے. اگو جواب ملیا جے اٹھ چھتاں تو نہیں لب دے تے خدا بھی محلات ہی تے نہیں نہ ملے. ادھی تلاش واسطے تینوں محل چھوڑنا پے گا. ادھے تیری کتاری ہوگی جملہ سن کے. انہیں پتر نو بلایا سلطنت لکھ دیتی. لکھ کے ایک ڈنڈا لیا لکڑی دا ڈنڈا اسا لے کے جنگل وال ٹور پیا. جنگل وچ پہنچیا جڑا بالکل بیابان ایک اودے قریب ایک آبادی ہے لیکن انہیں جا کے ایک سائیڈ تے ڈیرا لایا. ڈیرا لا کے انہیں ڈنڈا زمین وچ گاڑ دیتا تے کہنے لگا مولا میں اودوں تک میں سمجھاں گا تو میرے تو راضی نہیں ہویا جب تک کہ ڈنڈا سبز نہ ہویا. جدو ڈنڈے تے سبز آ گیا میں سمجھاں گا میرا خدا میرے تو راضی ہو گیا میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا. ڈنڈا زمین وچ گاڑ دیتا. ڈنڈا گاڑن تو بعد بادشاہ عبادت کردہ ہے تلاوت کردہ ہے ریاضت کردہ ہے سارے معاملات کر رہے ہیں عمل دی کسی قسم دی کوئی کمی نہیں رہی. ڈنڈا سبز نہیں ہو رہا. پریشان ہے کہ ڈنڈا سبز کیوں نہیں ہو رہا. کچھ دن گزرے تھے اوہی جڑی قریب بستی سی نا اس بستی وچوں خواتین بچیاں دی مردان دے چیخن چلان دی آوازاں آئیں. سلطان ابراہیم ابن ادم اپنی عبادت گاہ جڑی اس مقرر کیتی سی عبادت والی جگہ اتھے بیٹھا ہے. او دے کناں وچ شور شرابہ چیخو پکار دی آواز آئی نا انہیں وہ جگہ چھڑی تے انہیں جا کے ویکھیا بھی کون چیخ چلا رہا ہے. ویکھیا بچے بوڑھے جوان نس رہے دوڑ رہے ہیں. سلطان ابراہیم ابن ادم اتھے پہنچ گیا. کہنے لگا بھئی کیوں اتھے چیخو پکارے؟ دسیا گیا ساڑھا ایک اونٹ ہے وہ آوارہ ہو گیا پاگل ہو گیا تے لوگ اودی دہشت تو خوف زدہ اس واسطے چیخو پکار ہو رہی. سلطان ابراہیم ابن ادم اونٹ دے سامنے گیا. جدو اونٹ دے سامنے گیا نا تے اونٹ نو رب انی تمیز دے دیتی سی باقی بندیاں بھی تے سلطان ابراہیم ابن ادم بھی انہیں فرق پہچان لیا. انہیں فرق پہچان لیا. سلطان ابراہیم ابن ادم ادھے کول جا رہا اونٹ نے گردن جھکا دیتی تے کن تو پکڑ کے سلطان نے آکھیا رب تینو اس واسطے پیدا کیتا ہے تو دی مخلوق نو تنگ کرے. خبردار ادھے بارے تیرے کول پوچھ ہوئے گی چل اپنے مقام تے چلا جائے خدا نو راضی کر نہیں تے. اونٹ گردن جھکائی انہیں نکیل ماری دیتی مالک نو جا بھئی یہ کچھ نہیں آکھدا. اونٹ اپنی جگہ تے ٹر گیا. سلطان ابراہیم ابن ادم واپس آیا او ڈنڈا جڑا تلاوتاں عبادتاں ریاضتاں انہاں نال سبز نہیں سی ہویا مخلوق دا تھوڑا جا بھلا کر کے آیا سارے دا سارا ڈنڈا بھی سبز ہو چکا. اللہ اکبر. ہن اسی غور کریے
اگر عام لوگاں دی پریشانی انہوں دور کر کے انسان آئے تے جو انہیں علامت مقرر کیتی رب اپنی قدرت کاملہ دے نال اس علامت نو بھی ظاہر کر دے کہ میں تیرے تو راضی ہو گئے ہیں تے جیڑا اپنے قریبیاں دے حق مارے تواڈی گل نہیں کر رہا میں جنرلی طور تے اوورال گل کر رہے ہیں جڑے ساڈے معاشرے دے اندر اج اے لانتا نے اس قسم دیاں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ دھی حق مانگ لوے نا آخ دن ویکھو جی نے تے ساڈے کلچر دے خلاف کیوں جناب بیٹیاں حق مانگ لین اچھا سب تو پہلے تے تیاری ہوندی ہے کہ جدو وراثت منتقل ہونی ہے بہن نو آکھو ساڈے حق وچ لکھ کے دے بیٹی نو آکھو ساڈے حق وچ لکھ کے دے کیوں بھائی جس قرآن پاک دے جس آیت وچ جس فرمان وچ جس حکم وچ تیری وراثت دا حکم ہے نال بیٹی دی وراثت دا حکم نہیں میری گل انہوں غلط بری لگے غلط تے کوئی اگر انہوں کوئی غلط سمجھے گا تے قرآن دا انکاری ہوئے گا خدا نہ خواستہ میں کسی نو گناہگار نہیں کرنا چاہتا ہاں کسی نو گراں گزرے تے پھر دا مطلب ہے کہ وہ حق مار کے بیٹھا ہے تے جے حق مار کے بیٹھا تے میری گل نو سمجھے میں کی کہہ رہے ہیں جے نہیں مار کے بیٹھا بیٹیاں بہناں نو حق دین والا تے میری گل نو مزید سمجھ لے کہ یاد رکھنا میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک شخص آیا انہیں عرض کی آقا میں اپنے بیٹے نو اونٹ دیتا ہے فرمایا تیرا ایک کو پتر ہے انہیں کہا نہیں اور بھی ہیں باقی بیٹیاں بھی ہیں فرمایا باقیاں نو بھی دیتا ہی انہیں کیا نہیں فرمایا کیوں خدا دا مجرم بڑھنے یا اوتے کولے بھی واپس لائے یا باقیاں نو بھی دے ایک چیز ذہن وچ رکھنا وراثت زندگی چ نہیں ہوندی کئی لوگ آکھتے ہیں میں پتر نو ہے مکان دے دیتا ایک پتر نو دے دیتا ایک پتر نو دے دیتا میں جناب بری ہو گیا تو بری نہیں ہویا وراثت اس وقت ہوئے گی جدو تو دنیا بچو پردہ کرے زندگی بچ وراثت نہیں ہوندی زندگی بچ جتنا مرضی دے لو ادھی حد کوئی نہیں لمٹ کوئی نہیں لیکن جس وقت دنیا تو بندہ جاندہ روح نکل جائے فوت ہوندہ وراثت اس تو بعد زندگی وچ کئی پتر پیو تے مقدمہ کر دیں دیں ابا میرا حق نہیں دے رہا تیرا حق ہے ہی نہیں یہ خلاف شریعت اس گل نو پلے بنو کہ بابا بوڑھا ہو جائے پتر عدالت چلا جائے جی میرے ابے کو میرا حق لے کے دیو یہ خلاف شریعت اور یقیناً میں سمجھدا کہ بھئی اے پاکستان دے قانون وچ بھی یہ چیز ہوئے گی شریعت دے خلاف قانون نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلامی مملکت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ والد دے ہوندے موجودگی اندر کوئی اپنے حق دا دعویٰ نہیں کر سکتا دا حق ہے ہی نہیں حق بنے گا اس وقت جس وقت باپ دنیا تو پردہ کر جائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے سب تو زیادہ لوگاں وچ مطلقاً لوگاں وچ خدمت دا حقدار کون ہے آقا کریم نے فرمایا تیری ماں کون تیری ماں پھر عرض کی تھی جی یا رسول اللہ اس تو بعد فرمایا تیری ماں دو مرتبہ انہیں عرض کی تھی ٹھیک ہے یا رسول اللہ پھر تیسری مرتبہ پھر پوچھدا اس تو بعد کون ہے فرمایا تیری ماں تین مرتبہ سرکار نے ماں دے بارے فرمایا چوتھی مرتبہ انہیں سوال کیتا آقا پھر اس تو بعد فرمایا تیرا باپ تین درجے ماں نو فضیلت جڑے عمومی طور تے اسی نعت خان خطیب زیادہ تر ماں دی شان بیان کر دیں لوگ آدھے ابے دی شان بیان کیوں نہیں کر دیں یہ اللہ نے فطرت ہی رکھ دیتی کیونکہ ماں دے درجے ابے تو بلند نہیں لیکن یہ دا مطلب یہ نہیں کہ ابے دی بے ادبی کرو ابا ہے سی تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی ابا نہ ہوندا تے ماں دے قدمہ تھلے جنت کیویں آندی باپ دا بہت بڑا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ ایک شخص عرض کردا ہے کہ میں ایک نظر منی سی کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں معاملات ہو گئے تو میں بیت اللہ دی چوکھٹ نو بوسہ دیاں گا آقا ہون میں جا نہیں سکتا میرے کل وسائل نہیں ادھے بدل دے طور تے میں کی کرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ زندہ ہے فرمایا ٹھیک ہے پھر گھر چلا جا اپنی ماں دے قدم چوم رب تیری کعبے دی چوکھٹ والی قسم پوری کر وہ شخص چلا گیا پھر صحابہ کرام نے گل پہلی باری سنی عرض کی تھی آقا اگر وہ شخص کہندا میری ماں زندہ نہیں تے پھر تسی پھر کی حکم فرمان دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر میں انہوں کہنا سی کہ اگر تیری ماں فوت ہو گئی تے قبر تے چلا گیا
تے قدمہ والی سائڈ تو مٹی چوم لے پھر بھی تیری کعبے والی قسم پوری ہو۔ انوار صاحب میرا عزیز ہے کہ میں نے کہا جمعے والی تقریر کرنی ہے تے بندے تسی جمعرات والے بیٹھے ہو، میں کی کراں؟ اگلی باری تسی یاد رکھنا میں بندے 8-10 جمعے والے نال لے کے آواں، وہ اتنے بہ کے واہ واہ کرن گے سبحان اللہ آکھن گے تو میں تقریر کر دیں گا۔ آج اوکھا سوکھا دو میں گھر گزارا کری کو کوشش کرو، اگر سبحان اللہ نکل دی ہوئے تے میں نو دیتے اعتراض نہیں، میں قبول کر لاں۔ اللہ سبحان اللہ دا مطلب اللہ پاک کے نقیبہ نے تو انہوں یاد کرا دیتا کہ جی تسی ماشاءاللہ خود عالم دین ہو، پروفیشنل نقیب نہیں ہو۔ ویسے عام طور تے ساڑھے نقیب دس دے ہوندے نے کہ بھئی ایک باری سبحان اللہ کو تے 90 نیکیاں مل دی، جنتی درخت لگ دا ہے۔ اچھا درجے بھی بلند ہوندے نے انسان دے تے پھر پروفیسر صاحب دی سالے ثواب دی محفل ہے، برکات اللہ تو انہوں بھی عطا کرے گا تے توڑیاں جھولیاں بھی بھر جان گیاں تے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی درجات بلند کر دے گا۔ اللہ کرے گا انہیں تک میرا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اگلے میرے میزبان جنہ کو میں جانا ہوئے تھے ہی آگئے بے تاکہ کم جلدی مکے تے انہوں نے وسیعت تو لے جائیے جناب حضرت علامہ مولانا محمد ساجد عباسی صاحب ماشاءاللہ، آپ تشریف لے آئے، آلن و سالن مرحبا، آپ اتے ہو۔ تو حضرین کرام میں عرض کر رہا سا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انہوں حکم دینا سی اگر ماں تیری فوت ہوگی تے قبر تے جا کے پیران والی مٹی چوم تے جے انہیں نظر مننی ہوندی کہ میں کعبے دی مراٹ اتلے حصے نو بوسا دیاں گا تے او نہ جا سکدا، او دے متبادل دے طور تے کی فرمان دے؟ آقا کریم نے فرمایا پھر میں انہوں آکھنا سی اپنے باپ دا متھا جا کے چوم لے، تیری کعبے والی قسم پوری ہو جائے گی۔ اچھا پھر ایک روایت دے اندر آندہ ہے کہ پوچھیا گیا کہ اگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ دی قبر کتھے یا ماں دی قبر کتھے، پرانے وقت سن اس وقت نہیں سی پتہ چلدا کیونکہ ابتدائے اسلام سی، اجے کچھ سال گزرے سن یا کچھ ایسے لوگ سن جڑے نوے نوے مسلمان ہوئے سن، انہیں سوال پوچھ لیا کہ آقا اگر قبر دے ہی نہیں پتا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر میں حکم دیندہ کہ لکیر لا انہوں ماں دی قبر تصور کرتے پیران علی تھان چوملہ رب پھر بھی قسم پوری کر دیں۔ ان سمجھ آگی نہ گال دی، یعنی انہاں دا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میری ماں آمینہ زندہ ہوندی میں عشاء دی نماز امامت کروا رہا ہوں تے ماں اندر حجرے چوندی میں باہر امامت کر رہا ہوں تے اندروں میری امی نو کسی کوئی حاجت پیش آندی تے میں نو میری ماں آواز دیندی، انہوں نے علم نہ ہوں کہ پتر نماز پڑھ رہے ہیں، اندروں میری ماں آواز دیندی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم نے فرمایا میں بیت اللہ تو مک پھیر کے ماں دے حجرے والموں کر کے لبائک دیاں صداواں شروع کر دیں۔ آقا کریم علیہ السلام امت نو تعلیم دے رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رب دا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پیروی کرنی ہے، کاپی کرنی ہے تے میرے محبوب نو کر۔ اس سب تو بہتر نبی پاک علیہ السلام دی زندگی تیرے واسطے عملی نمونہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دی زندگی اپنے تے اپنے رہ گئے، بیگانیاں نال بھی حضور علیہ السلام دا کردار، اگر طائف دے لوگ حضور علیہ السلام نو پتھر مار دیں اور ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرمان دیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی، آپ دی ساری زندگی اندر حیات طیبہ اندر سب تو مشکل مقام کیڑا ہے؟ جناب ام المومنین فرمان دیں میں پوچھیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے واسطے سب تو مشکل جڑا مقام ہے وہ طائف دیا لوگاں نے جس نے میں نو پتھر مارے، میرے واسطے میری حیات بھی سب تو مشکل مقام ہو سی، اتنا مشکل مقام جتے فرشتے بھی آگئے۔ آقا کریم تے پتھر برسائے گے، پیشانی تو خون چل رہے ہیں، پنڈلی تو خون چل رہا ہے تے نالین تارنے داڑھی مبارک جو خون دے قطرے گر رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام بیٹھ دیں تے بازو تو پکڑ کے پھر کھڑا کر دیتا جاندے، پھر پتھر مارے جاندے۔ فرشتے آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ چرز کرو۔ ایک فرشتہ آکھدا میں پہاڑاں تے میرا کنٹرول ہے
تسی اللہ نو عرض کرو رب میں نو حکم دے کہ میں سارے پہاڑ انہاں تے الٹا دیاں. ایک فرشتہ عرض کردہ میرا دریاواں سمندرہ تے کنٹرول ہے، میں دریاواں تے پانیاں دا رخ انہاں پاس بل کر دیاں. ایک فرشتہ عرض کردہ میرا آگ تے کنٹرول ہے، میں زمانے دی آگ انہاں تے الٹا دیاں. ایک فرشتہ عرض کردہ میرا ہوا تے کنٹرول ہے، ایسی ٹھنڈی ہوا چلاواں سارے نو اتھی ٹھنڈیاں کر دیاں. آقا ہاتھ تے اٹھاؤ. نوح علیہ السلام نے نہیں سی دعا کی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا؟ تسی بھی دعا کرو، تسی تے رب دے محبوب ہو، تہاڈی تے اس تو زیادہ سنی جائے گی. ہاتھ بھی زخمی نے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لے. پھر جدو انہیں ہاتھ اٹھائے جدے اشاریاں نال قبلے بدلن، جڑا اشارہ کرے تے ڈوبیا سورج پلٹ آئے، اشارہ کرن تے چند ٹکڑے ہو کے قدمہ چا جائے، اشارہ کرن تے پتھر بول پین درخت چل کے آ جان، پتھر پانی تیر کے آ جان. اج جدو نبی منگن والا ہے تے ذرا سوچو نا، میرا تے وجدان آکھدا جنت دیاں ہوراں بھی باریاں کھول کے باہر جھانک کے آؤں کہ آج تے کوئی کافر بچے گا نہیں. لیکن جدو آقا نے ہاتھ اٹھائے عرض کی تھی پاک پروردگار انہاں لوگاں میرے تے پتھر برسائے. پاک پروردگار میں تیرا محبوب، تیرا نبی، تیرا رسول تیری بارگاہ وچ عرض کرداں مولا انہاں لوگاں میرے تے پتھر برسائے، تو انہاں تے رحمت دی بارش برسا. ہن اس گل تے سبحان اللہ بن دی سی. عرض کیتی مولا انہاں تے رحمت دی بارش برسا. فرشتیاں نے عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں پتھر برسائے، تسی رحمت دیاں دعاواں کر دے ہو. آقا کریم نے فرمایا اے فرشتیوں انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں تے رب دی طرف رحمت بن کے آیا. اللہ دا قرآن شاہد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. کہہ دیو سارے مسلمان رل کے آکھ دیو ایک کوئی پابندی نہیں، اچھا پڑھو جتنا کسی کا ذوق، جتنی توفیق اتنا بول لوے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. والی کل جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. روح کون و مکان پہ نکھارا گیا، روح کون و مکان پر نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا ہے کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. آمد مصطفیٰ تیری کہہ دیو اللہ مرحبا. میرے آقا کریم او پتھر مارن سرکار رحمت دیاں دعاواں. الہی رحم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر.
خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. رحمت دیاں دعاواں. آقا کریم علیہ السلام فتح مکہ تو بعد واپس پلٹے نا, رستے چ ایک قبیلہ بنو حوازن, اس قبیلے دے لوگاں نے حضور نبی کریم علیہ السلام دے اس قافلے تے حملہ کر دیا. حملہ کیوں کیتا کہ مسلمان جنگ جت گئے, مسلمانوں نو فتح ہو گئی, ہر میدان جت گئے, مکہ بھی فتح ہو گیا, انہاں دی تھاک بیٹھ گئی. اسی بنو حوازن قبیلے دی کثیر تعداد اتھے موجود ہاں. جدو اتھوں محمد کریم علیہ السلام اپنے لوگاں نو لے کے گزرن گے حملہ کر کے, اسی انہاں نو اتھے ہی معاذ اللہ شہید کران گے تے پورے عرب تے ساڈی تھاک بیٹھ جائے گی, یا اتھے انہاں نو قیدی بناواں گے. لیکن انہاں نو یہ نہیں سی پتا کہ جنگاں افرادی قوت اور اسلحے کثیر اسلحے نال نہیں جتیاں جاندیاں. جنگاں جتیاں جاندیاں نے رب دی مدد دے نال, تے ہر معاملے دے اندر مدد محبوب کریم علیہ السلام نال سی. سرکار واپس پلٹ رہے, بنو حوازن نے حملہ کیتا, جوابی کاروائی, کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے. آقا کریم علیہ السلام نے انہاں دے بندے بھی مارے گئے, واصل جہنم ہوئے کافر بھی. تے نبی پاک علیہ السلام نے غلاماں نو کہا جدو اللہ نے فتح عطا کی تھی, فرمایا انہاں دے بندے قیدی کرو. 6000 عورتاں اور مرد قیدی کر کے مدینے لے گئے. میں مختصر عرض کرداں, گل لمبی ہے. قیدی بنا لیا. بعض نے لکھیا سیرت نگاراں نے کہ او جڑا قبیلہ سی او دے وچ حضرت شیمہ اس قبیلے دی نو سی, بہو سی, حضور دی رضائی بہن, دودھ شریک. بعض نے لکھیا وہ بھی قید سن, بعض نے لکھیا نہیں قید نہیں سن. تاہم لوگاں نے آکھیا جی بندے قید ہو گئے, مرد بھی خواتین بھی نن چھڑانا کہیں کیا جی فدیے دا اہتمام کرو. تو پیغام ملے ہے, بندے بھیجے سن, انہاں کہ اپنے اپنے بندے دا فدیہ دیو, تے بندے لے جاؤ, معاوضہ دیو, مال دیو. انہاں کہ اسی تے سب کچھ جنگ تے لا بیٹھے ہیں, ساڑھے کل تے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. امیر تے اپنا بندہ چھڑا لے گا, غریب کی کرے گا. انہاں کہ مشترکہ فنڈنگ کرو. مشترکہ فنڈنگ شروع ہوگی, گھراں چو چندہ منگنا شروع ہویا. حضرت شیمہ دا گھر آیا, دسیا محمد بن عبداللہ نے بندے پھڑن, اسی اپنے بندے چھڑانے, تو بھی حصہ پا. حضرت شیمہ نے جدو حضور دا نام سنے, انہاں کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہاں کہ وہ مکے دے رہنے والے قریشی عبد المطلب دے پوتے, ہاں ہاں وہی. انہاں کیا پھر انج کرو, آج کل کتنے, انہاں کیا مدینے, بندے بھی مدینے لے گئے. شیمہ نے آکھیا پھر انج کرو, فنڈنگ کرن دی ضرورت نہیں, پیسے لوگاں دے واپس کرو تے مینوں لے چلو مدینے, تے میں جا کے 1 روپیہ نہیں لگن دیاں گی, تواڈے سارے بندے آزاد کرا کے. سرکار نال ملاقات ہویا کنے سال ہو گئے؟ 50 سال تو زیادہ. 50 سال تو زیادہ دا عرصہ بیت گیا. حضور علیہ السلام نال شیمہ دی ملاقات ہویا تے سکی بہن نہیں ہے. اتنا مان, اتنا بھروسہ کہ میں لے چلو. 50 سال گزر گئے, اے بھی فکر نہیں پہچان دے, نہیں پہچان دے. بہن سکی بھی نہیں تے کتنا مان ہے. تے جے وہ سکی بہن نہیں تے پھر بھی مان رکھ دی ویر تے. تساں میں کدی سوچیا ساڑیاں سکیاں ساڑے تے کتنا مان رکھ دی ہوں گی. ماں تو بعد سب تو مخلص پیار کرن والا رشتہ باپ بیٹی اور بہن دا رشتہ. یہ انمول رشتے, انہاں دا کوئی جوڑ نہیں یاد رکھنا. ڈیٹیل اچ میں نہیں جانا, وقت بالکل مختصر ہے. وڈیاں چودھریاں سرداراں نے آکھیا کیونکہ سب تو غریب عورت سی نا قبیلے دی, اتھے امیر بندہ کچھ چول بھی مارے تے سارے کان دھر کے آدن واہ واہ چودھری صاحب بڑی گل کیتی جی. تے ماڑا بندہ میرے جیا کو گل کرے آکھے نہیں جی نہیں انہوں کی پتا, میں کم دی گل ہوگی. کیوں جی ناراض تے نہیں ہے اس گل؟ وہ جناب وہ چھوٹے قبیلے دی عورت سی, غریب عورت سی. وہ چودھری آکھن لگے سردار ویکھو جی 6000 بندہ قیدی کہندی میں لے چلے, تو بندے چھڑائیں گی؟ تے کسی وچ سیانے بھی ہوندے نے, انہاں آکھیا بھی اونے کیڑا کیا جاؤ تے میرا نام لو. وہ کہندی میں نال لے چلو, لے تے چلو. انہاں کہا ٹھیک ہے. وہ سارے چودھری نال تیار ہوئے. سردار حضرت شیمہ نو نال لیا, دربار نبوت قریب آیا تے اتھے روک کے پوچھیا گیا. صحابہ نے پوچھا کیونکہ اندر جنگی قیدی سن. انہاں کہا بی بی کون ہے؟ انہاں کہا میں تواڈے نبی دی وڈی بہن ہاں. تلواراں بھی جھوکیاں, سر بھی جھوکے. انہاں کہا تانوں کون ڈک سکدا ہے؟ سرداراں ویکھیا بھئی واقعی اتھے تے گل بات ہے. حضرت شیمہ اندر داخل ہوئیاں, سوچی پہ گئیاں بھی حضور نو تعارف کیویں کراواں, 50 سال گزر گئے. کدی تسی محسوس کرو میں کی کہہ رہے ہیں کہ میں تعارف کیویں کراواں. 50 سال تو زیادہ دا عرصہ بیت گیا. دل وچ خیال آیا چلو میں انج کر دیاں, بچپن وچ جیڑیاں لوریاں سرکار نو دیندی سا میں او لوریاں پڑھاں گی.
یقیناً مینوں میرے محبوب پہچان جان گے۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ ضیاء النبی دی دوسری جلد اندر اس لوری نو نقل کیتا۔ حضرت شیمہ اندر داخل ہو کے آدیاں نے یا ربنا ابکی لنا محمدہ، اے لوری دے الفاظ جڑے سرکار نو بچپن وچ لوری دیندیاں حضرت شیمہ ادا کر دیاں سن۔ یا ربنا ابکی لنا محمدہ حتی اراہو یافیم و امردا ثم اراہو سیدا و مسودا وَأَقْبِتْ آدِيهِ مَعَمْ وَالْحُسَّدَا۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب شیمہ نے جدو لوری پڑی آقا غلامہ بھی تشریف فرما سرکار کھڑے ہو گئے، فرمایا آن والی ہے کدرے تو شیمہ تے نہیں ہے؟ عرض کیتی جی میں شیمہ ماں۔ میرے آقا مدثر دی چادر اتاری فرش تے بچھا دیتی، فرمایا میری بہن چادر تے آ۔ شیمہ چادر تے بیٹھ گئیاں۔ سردارہ نے آکیا گل واقعی ٹھیک سی، اتھے تے شیمہ دی بڑی گل بات او ساڈا کم تے ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا اے شیمہ بڑے سالہ بعد بڑی مدت بعد آئی ہیں، کمیں آج میری یاد آ گئی؟ عرض کیتی ویرا او جڑا بنو حوازن قبیلے دا 6000 بندہ قید کیتا جے، میں اودے معاملے وچ حاضر ہاں، اودے نال کی سلوک کرنا ہے؟ آقا فرمایا جب تک کوئی فدیہ نہیں دے گا اسی ہرگز انہوں آزاد نہیں کرانگے۔ حضرت شیمہ عرض کیتی کہ میں سفارش کرا، فرمایا کی مطلب؟ عرض کیتی آقا میں اس قبیلے دی بہوا، کہ میرا سسرالی قبیلہ ہے، اساں 1 روپیہ بھی نہیں دینا، بندے بھی سارے لے کے جاوانگے۔ آقا کریم مسکرائے، فرمایا شیمہ اتنا چھوٹا جیا کم اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں، اوے تو آپ کیوں آئی ہیں؟ اینا چودریاں سردارانو آکھ دی اے میں نو تیرا نہ لے دے، میں تیرا ویر 6000 قیدی لے کے آپ تیرے بوئے تے موجود ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا 6000 بندہ لے کے میں آپ آ جائیں، تو صرف اے آکے میرے اگے تیرا حوالہ دے دیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، صحابہ نو حکم دے رہے ہیں، میرے غلاموں کھول دیو ہتھکڑیاں، کھول دیو تالے، کھول دیو سلاخاں۔ کہ سارے جنگی قیدی نے بدر دے قیدیاں بارے صحابہ نال مشورہ ہویا، احد دے قیدیاں بارے مشورہ ہویا، لیکن آج بنو حوازن دے قیدیاں بارے اور اس غزوے نو غزوہ حنین آکھ دیں۔ حنین دے قیدیاں دے بارے حضور مشورہ نہیں کر رہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھول دیو، زنجیرہ کھول گئیاں۔ کہ صحابہ نو فرمایا مشورہ اس تو نہیں کر رہا، بہن آ گئی، بہن آ گئی ہے دروازے تے میری بہن زندگی چ میری خدمت کی تھی، آج پہلی باری میرے کو خدمت کرانا ہے، اس واسطے میرے غلاموں میں آج مشورہ نہیں کرانگا۔ صحابہ کرام ہاتھ بان کے رو پہ عرض کی تھی سونے آساں کوئی اس گل تے اعتراض کی؟ اسی تے توڑے نوکر ہاں، آقا اسی تے توڑے اشارے دے پابند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بکریاں لے آؤ، بکریاں دا ریوڑ لے آنا، اونٹاں دی قطار لے آؤ، اونٹاں دی قطار آ گئی۔ آقا کریم نے فرمایا انہاں اونٹاں دی پشت اتنا مال لدو جتنا اے برداشت کر سکن، اونٹاں دی کنڈ تے مال لدیا گیا، پوری قطار تیار ہے، بکریاں دا ریوڑ تیار ہے۔ عرض کی تھی آقا ایدہ کی کرنا ہے؟ فرمایا بہنا بوئے تیان خالی نہیں ٹوری اے سارا مال میں اپنی بہن شیمہ نو تحفے دے آنگا۔ نبی پاک علیہ السلام دا کردار ویکھیا، او بنو حوازن دا 6000 قیدی جدو آزاد ہویا، سردارہ نے آکھیا چلو نکلو آزاد ہو گئے ہو، انہاں کہا کھلو جاؤ، اسی قیدی ہوئی ہونا، اسی پہلے آزاد ساں اور ہن محمد دیاں ظلفان دے اسیر ہوئے ہیں۔ او لوگ جڑے تلواراں ٹکرا کے بندے مار مرا کے نہیں مننے،
ویر دا بہن نال کردار ویکھیا 6 دا 6000 بندہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا غلام. اج اے کردار اپنان دی ضرورت ہے یار. اج اس کردار نو اپنان دی ضرورت ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بہن قبیلے دی غریب عورت سی تے سگی بہن نہیں سی. میں پھر عرض کر رہے ہیں ساڑیاں تے سگیاں کولو سی انہاں دا حق بھی لے لینے جڑا شریعت نے مقرر کیتا ہے. پتہ نہیں اے بولی کتھوں آ گئی. بچی جمدی جائے آدھے پرایا مال ہے. اے پرایا مال ہوندی تے شریعت دا حق مقرر کر دی تیری وراثت وچ. اے جاہلانہ گلاں نے پرایا مال ہے. یہ پرایا مال نہیں ہے تیرے جگر دا ٹکڑا ہی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری سلام اللہ علیہ آپ دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا. حضور علیہ السلام اپنی لخت جگر نال محبت کر کے دسیا کہ دھیاں نال پیار کیا. نبی پاک علیہ السلام اپنی شہزادی نو اپنی تھاں تے بٹھا کے دسیا کہ دھیاں نو مقام کی دے. اس معاشرے دے اندر جس معاشرے دے اندر بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا ہے سرکار اس معاشرے دے اندر کھڑے ہو کے اپنی دھی دا استقبال کر کے دس رہے اور اپنی تھان تے بٹھا کے دس رہے دھیاں دیا جائے. اے حضور علیہ السلام ادا یہ مطلب نہیں کہ سرکار کھڑے ہو گئے تے سیدہ پاک دا مقام معاذ اللہ حضور تو بد گیا. مقام حضور دا تے جے بلال کعبے دی چھت تے چڑھے تے بلال دی عظمت حضور تو بدی نہیں نا تے سیدہ پاک واسطے حضور کھڑے ہو جان تے میرے نبی دا مقام پھر بھی سیدہ پاک تو بولا. یاد رکھنا کیونکہ ساڑھے کچھ بیان کرن والے انج دا نقشہ بنا دیندے نے نا کہ معاذ اللہ سی آپ سنن والے بھی پریشان ہو جاندے پتہ نہیں لے جاؤ کیڑے پاسے. یہ بھی گلاں ہن ضروری ہو گئی ہیں تو عرض کر رہے ہیں. پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کردار ٹائم بھی ہو گیا 5 منٹ دے وچ وچ ہوگا سنا دیں جڑی تسی کہی. یہ میں نو بار بار کہہ رہے ہیں ایک عربی دا واقعہ کہ نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات انہوں میں شارٹ کر دینا. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ ایک عربی حاضر ہویا کلمہ پڑھ چکے سی انہیں حضور دی زیارت نہیں سی کی. سرکار دی زیارت دی تڑپ اور طلب انہوں لے کے مکہ پاک پہنچا دیتا. مکہ پاک آ کے سرکار دے بارے پوچھ دے حرم شریف دسیا جاندہ انہیں حضور تشریف لان کے تیری ملاقات ہو جائے. وہ بہ گیا لوگ بیت اللہ دا طواف کر دیں حجر اسود چم دیں انہیں ویکھیا بھئی یہ کی ہو رہے ہیں. دسیا گیا اللہ دا گھارے اے دا طواف اے دے چکر اللہ دی عبادت حجر اسود دا بوسہ لیا جا رہا ہے اے گناہاں تو بخشش دا سبب ہے. لو جی ٹھیک ہے انہیں ویکھا ویکھی اٹھیا حجر اسود چومیا چکر شروع کر دے. ایک چکر اجے شروع کیتا تے نال جڑے چل رہے نا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں وظائف دعاواں پڑھ رہے ہیں. انہیں دل ہی سوچیا ہے جو پڑھ رہے ہیں اے مینوں کیویں آئے گا. میری تے پہلی حاضری مکے ہن میں پوچھاں کینوں چلو جھجک محسوس کیتی انہیں کہ حضور تشریف لے آن گے سرکار نو پوچھ لاں گا انہیں تک میں چلو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم میں اے پڑھدا. یہ سلسلہ چشتیہ دا وظیفہ ہے اور جڑا بندہ مقروض ہوئے دیاں تسبیحاں پڑھیا کرے رب غیب دے خزانیاں دے منہ کھول دے. ہن انہیں کی کیتا چکر لا رہا یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم. ایک چکر دوسرا چکر تیسرا چکر آیا اتنے تک میرے تے تواڈے آقا غمخار امت ختم نبوت دے تاجدار دانائے سبل مولائے کل احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے. آندے آئی میرے آقا دی نظر اس عربی تے پہ گئی. سرکار نے فرمایا آؤ میرے غلاموں رل کے طواف کریے. غلام سرکار دے پیچھے پیچھے آقا اگے اگے. فرمایا او تسبیحاں او وظائف جڑے اسی پڑھ دے ہاں اج او نہیں پڑھنا. اے جڑا عربی وظیفہ پیا پڑھ دا ہے میں بھی او پڑھاں گا. میرے غلاموں تسی بھی او پڑھے آج. مطاف دے اندر گونج پہ گئی یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم. عربی دے کناں وچ آواز آئی اے تے میری ذاتی سوچ سی اے پچھلے
لگتا میریاں نقلاں پہ کر دیں اے مینوں چھیڑ رہے کیونکہ میں ان پڑھ چل دیاں آکھدا او پیچھے آن والے ہو کی ہویا جے میں پڑھیا لکھیا نہیں ہاں میریاں نقلاں تے نہ کرو آقا کریم مسکرائے صحابہ نو پہلے ہی منع کر دیتا کوئی بولے نہ سرکار مسکرائے فرمایا او عربی اسا تیری نقل کوئی نہیں چھڑنی کہن لگا جے تسا میری نقل نہ چھڑی پھر میرے نبی آن گے میں اپنے آقا نو تواڈی شکایت لا چھڑا انہوں پتہ ہی نہیں پیچھے آن والا کون چل دیاں میرے آقا پھر فرمایا اوے اللہ دے شکایت اسی تیری نقل نہیں چھڑنی اتنے تک اودے دل وچ خیال آیا مطاف دے اندر کعبے دے کول ایک کون آکھرے اللہ شکایت اساں تیری نقل نہیں چھڑنی میں ویکھاں تے صحیح انہیں پلٹ کے جدو پیچھے ویکھیا کی ویکھیا لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے بچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا میرے آقا دا چہرہ ویکھیا ویکھ دئی رہ گیا میرے تے تواڈے آقا مسکرا رہے اودیاں نظراں جھک گئیاں سرکار فرمایا لا نہ شکایت آدھا نہیں جی پہلے آکے آسی شکایت لاواں گا ہن ویکھن تو بعد تسی سونے ہی بڑے ہو سونیاں دیاں شکایتاں نہیں لائیاں جاندیاں کیونکہ میں پہلی نظر ویکھیا تواڈے جیا سونا نہیں ویکھیا آقا کریم نے فرمایا پھر اپنے نبی دا دیدار کرن جو آئے آکے دسو نہ میرے آقا کتھے نے سرکار نے فرمایا انا نبیوں کا میں تیرا نبی ہاں ایک گل سنن دی دیرے قدم پکڑ کے عرض کرتا ہے سونیا میرے کولو خطا ہو گئی میرے کولو بھول ہو گئی میں نو پتہ نہیں سی میں نو معاف کر دیو میں اتنا کچھ کہہ گیا اتنے تک میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا عربی اٹھ جبریل آ گئی میں نو جبریل پیغام دے رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے میں اس بندے کو لو حساب لواں گا انہیں جڑیاں گلاں کیتیاں عربی اٹھ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ پھر جبریل نو میری طرفوں عرض کرو کہ میرا غلام آکھدا اے پاک پروردگار کہ تو میرا حساب لویں گا تے میں تیرا حساب لواں گا آقا کریم نے فرمایا تو کیڑی گل دا حساب لویں گا آکھن لگا سونیا او میرے گناہاں دا حساب لوے گا میں او دی بخشش دا حساب لواں گا او میریاں برائیاں دا حساب لوے گا میں او دیاں عطاواں دا حساب لواں گا او میریاں لغزشاں دا حساب لوے گا میں او دے کرم دا حساب لواں گا میرے آقا رو پہ ان پڑھ بندہ سی لیکن او دے الفاظ نے رکت تاری کر دیتی صحابہ بھی رو پہ سرکار دے بھی آنسو چل رہے اللہ فرمایا اے پیارے حبیب رونا اپنے غلام نو دس دیو رب پیا فرماندہ میں تیریاں پچھلیاں معاف کر دیتیاں جنت تیرے نا لکھ دیتی 70 حورا نال تیرا نکاح بھی کر دیتا اے نبی دیا غلامہ نہ تو میرا حساب لے نہ میں تیرا حساب لواں پھر میں نو کہنا پوے گا آخر وچ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں کی سہارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں کی سہارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں رکھ لینا بھرم سب کا حسنین کے اے نانا جیسے ہے میرے آقا
نوکر تو تمہارے پنج تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر پنج تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر اس وقت سے پھر اپنے وارے کی نیارے کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو ہمیں پنج تن کا گھرانہ ملا ہے لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں پنج تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر پنج تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر اس وقت سے پھر اپنے وارے گی نیارے ہیں وارے گی نیارے لو جی اللہ پاک تو سلامت رکھے اچھے لوگ اچھے چہرے دی زیارت ہوئی اور میرے تو بعد میرے عزیز نے یاسر علی کلڑوی صاحب بڑا خوبصورت پڑھ دینا اس دور دے اندر حقیقی نات دی جڑی روح ہے اس روح نو زندہ رکھن والے لوگاں وچ انہاں دا بھی شمار ہے اللہ پاک انہاں دے سوز و گداز وچ برکتاں عطا فرمائے اور تسی انجی تشریف رکھنا سانو رستہ دے دینا میں اگلے پروگرام تے پہنچنا اللہ پاک سلامت رکھے با کرامت رکھے وما علیہ